قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد۔ یہ شور کیسا ہو رہا ہے اور یہ پردے ہٹا دو آگے سے، یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سید الاولین والآخرین۔ حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ الانعام آیا مبارکہ 11، ارشاد باری تعالی ہے قل سیروا فی الارض، محبوب ان سے کہہ دو کہ زمین کی سیر کیا کریں، سیاحت کریں، ثم انظروا پھر دیکھیں، کیف کان عاقبۃ المکذبین مجھے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے۔ قل سیروا فی الارض، فرما دیجئے زمین کی سیر کرو، اور ساتھ بتا دیا کہ مسلمان کی سیاحت، ٹورزم اور غیر مسلم کی سیاحت میں بنیادی فرق کیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ مسلمان کی انجوائمنٹ کا انداز کیا ہوتا ہے اور کافر کی انجوائمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ فرمایا سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو۔ اب اگر آپ میڈیکل کے حوالہ سے دیکھیں گے تو سیر اور سیاحت کرنے سے انسان کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے، سٹریس ختم ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، جو دن رات کام کرنے کی وجہ سے مینٹلی اور جسمانی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اور بہت ساری ٹینشنیں جو کام کی ہوتی ہیں، فیملی کی ہوتی ہیں، معاملات کی ہوتی ہیں، جب بندہ 4-10 دن کے لیے نکل جاتا ہے سیر و تفریح کے لیے تو ان ٹینشنوں سے بھی وہ کیا ہوتا ہے، بچ جاتا ہے، اس کا مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے۔ تو یہ دنیاوی فائدہ ہے، مادی فائدہ ہے، یہ تو آپ کو ملے گا ہی، لیکن آپ اگر سیر پہ نکلے، مسلمان اگر سیر کو جائے، مسلمان اگر کوئی ٹور پلان کرے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم جاؤ اور ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم جاؤ اور پھر دیکھو کہ مکذبین جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ بیٹا یہ شور کیسے پتہ کرو، تم جاؤ اور دیکھو کہ جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں ان کا انجام ہوتا کیسے ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ واقعہ مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یاد کرو وہ جو گزرے جن کے بارے میں زیادہ روایات یہ تھیں کہ حضرت عزیر تھے، کہ وہ جب گزرے دیکھا کہ ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے، ایک ولیج ہے، ایک قریہ ہے، ایک شہر ہے، علی عروشہا الٹا پڑا ہوا ہے، مکین جو ہے وہ ختم ہیں، کھنڈرات ہیں۔ اور آج بھی دیکھیں آثار قدیمہ جو ہے، ٹیکسلا کی طرف چلے جائیں، موئن جو دڑو کی طرف چلے جائیں، سندھ کے آثار قدیمہ کو دیکھیں، وہ کھدائیاں کر رہے ہیں، اور خصوصاً عرب کنٹریز کو اگر دیکھیں تو آپ کو بے شمار چیزیں آپ کو ملیں گی۔ قوم لوط کا انجام کیا ہوا وہ کھنڈرات آپ کو ملیں گے، قوم ہود علیہ السلام کا کیا حال اور انجام ہوا وہ کھنڈرات آپ کو ملیں گے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا آپ کو وہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے ملیں گی۔ فرمایا سیر کرو، تفریح بھی کرو، لیکن تمہاری نیت یہ ہو کہ ایک تو ہم اللہ کی دھرتی کی سیر کریں گے، اور دوسرا ہم اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے اور اس کا عذاب کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو حالت کیا بنتی ہے۔ یعنی ہمیں دو فائدے حاصل ہوں گے،
ایک سیر و تفریح، اور دوسرا کون سا بینیفٹ اور فائدہ ہے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے. کسی پر عذاب آیا، دن رات ایسی ہوا چلی کہ انہیں تباہ اور برباد، آپس میں سر ٹکرا کے مار دیے. کسی پر عذاب آیا تو پوری بستی کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آسمانوں کی طرف اٹھایا اور اوندا نیچے پلٹ کے پھینک دیا. اور کسی پر عذاب آیا تو ان کے جو ہے نا وہ تندوروں سے، وفارت تنور اللہ فرماتا ہے، تندوروں سے پانی جو ہے ابلنا شروع ہو گیا. اور پھر بچنے کے لیے بڑی کوشش کی. لائف پروٹیکٹ جیکٹ جو ہوتے ہیں، لائف بچانے والے وہ جیکٹس جو ہے، وہ لائف جیکٹس وہ بھی انہوں نے بنایا اپنے طور پر. وہ گھڑوں میں بیٹھ کے کوئی جو ہے اپنے حساب سے جو کر سکتے تھے کیا، لیکن جب اوپر وہی پانی انہیں لے کر گیا تو ان کو بھی آپس میں ٹکرا دیا اور سارے ٹوٹ گئے، اور سب کے سب کیا ہوئے؟ لا عاصم اليوم الا ما رحم ربی. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج وہی بچے گا جس کو میرا رب بچائے گا، ادروائز کوئی بچ نہیں سکتا. فرمایا وانظر ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ کو جو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ تباہ اور برباد کیسے ہوتے ہیں. تو یہ بتایا مسلمان کو کہ اس کی سیر و سیاحت کیسی ہونی چاہیے. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قل، یہ دوسرا سوال. پہلا کیا فرمایا؟ قل سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بناتے ہیں ان کا انجام ہوتا کیا ہے. ذرا ان جو ہے قوم عاد اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم سمود، ان کے بستیوں کو جا کر دیکھو تمہیں پتہ چلے. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بَيُوتًا، اللہ فرماتے ہیں یہ اس سمود قوم تو اتنی طاقتور قوم تھی، میں نے شاید پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا کہ وہ آج بھی وہ جو ہے ان کے علامات موجود ہیں. حیران ہوتا ہے بندہ، ایک پورا پہاڑ کی دیوار بنائی ہوئی ہے. یہ کٹا ہوا جو ہے آج تو ہم جو ہے 10 kg کا اگر پتھر جو ہے میرا خیال ہے 2-4 اگر ہم نے اٹھائے تو بس کر جاتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ ٹنوں کے حساب سے وزنی پتھر ان کی دیواریں بناتے تھے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ چوٹیاں پہاڑوں کی ان کو جو ہے وہ سوراخ کر کے، وہ آج کی ڈرل مشین نہیں تھی اور نہ آج کا وہ کیمیکل تھا کہ پتھر پہ ڈالیں اور جو ہے وہ ایسا کیمیکل ہے کہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ایسا بھی نہیں تھا. تو اللہ نے اتنا انہیں طاقت سے نوازا ہوا تھا، اتنی قوت انہیں عطا فرمائی ہوئی تھی کہ وہ سنگلاخ پہاڑوں کے سینے چیر کے، اور ان کے قد بھی 60-70 گز ہوتے تھے. یہ بھی نہیں کہ ہماری طرح 6-7 فٹ کا بندہ ہو یا 5 فٹ کا یا 6 فٹ کا چھوٹا سا بنایا اور گزارا کر لیا، نہیں، 100 فٹ ان کے جو ہائٹس ہوتی تھی، قد ہوتا تھا. وہ اتنے بڑے دروازے بناتے، محلات اندر پتھروں کے بناتے تھے، اور جب عذاب آیا تو نام و نشان ختم ہو گیا. تو فرمایا دیکھو جا کے کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو اللہ کا نہیں ہوتا اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھا کرو. اور دوسرا فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، یہ زمین اور آسمان کی ملکیت ہے کس کی؟ سوال ہے. لمن، کون ہے مالک زمینوں کا اور کون ہے مالک اللہ کا؟ سوال کیجئے، ان سے پوچھئے جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان سے پوچھئے اس آسمان کا مالک کون ہے اور اس زمین کا مالک کون ہے. اور وہ کہیں گے کہ کم از کم کوئی انسان نہ زمین کا مالک ہے نہ آسمان کا، تو کہیں گے للہ، زمین کا مالک بھی اللہ ہے اور آسمانوں کا مالک بھی اللہ ہے. یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے. اب ہوگا کیا ایٹ دا اینڈ؟